تمام تر حمد ہے اس ذات پروردگار کے لیے جس کے لیے اس کی ذات اور صفات کے پہچان کرانے والی ہستی مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں کہ کریم ہے وہ ذات لم یطلع العقول علی تحدید صفت، کہ اس ذات نے انسانی عقلوں کو اپنی صفات تک رسائی حاصل کرنے اور ان کی حدود تک پہنچنے کی اطلاع نہیں دی۔ کسی انسان کی کسی عقل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خدا کی صفات کی انتہا کو درک کر سکے، لیکن ساتھ ہی مولا فرماتے ہیں وہ ایسی کریم ذات ہے وَلَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ مَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی ضروری مقدار میں معرفت کے آگے پردے بھی نہیں لٹکائے۔ فرمایا انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن عقل کو اتنی ہی دسترس دی ہے کہ جتنی وہ معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ واجب معرفت جو ضروری مقدار میں معرفت تھی اس کے آگے اللہ نے پردے نہیں لٹکائے۔ فرمایا فَهُوَ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ أَعْلَامُ الْوُجُودِ، کہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کی نشانیاں اس کے وجود پر ایسے گواہ بن کے کھڑی ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اقرار نہیں کر رہی ان کے دل انکار بھی نہیں کر سکتے۔ زبانوں سے وہ انکار کر رہے ہیں لیکن اس کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ دل سے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور خدا نے فرمایا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرے بندو یاد رکھنا عبدی خلقت الاشیاء لاجلک، اس کائنات کی ہر شے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بحر و بر، یہ ذرے، یہ آفتاب، یہ انسان، کائنات کی ہر شے خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن یاد رکھنا کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے ہے۔ اب اپنی عظمت کا اندازہ لگائیں، اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور اس بھری کائنات میں فقط تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کائنات کی ہر شے تیرے لیے اور ایک فقط تو ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا، لیکن خبردار دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو کر، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کہیں بھول نہ جانا وَهَبْتُكَ دنیا بالاحسان، یہ دنیا تجھے دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے۔ تیرا ایمان نہیں دیکھا، تیرا عقیدہ نہیں دیکھا، تیرا عمل نہیں دیکھا، یہ دنیا تجھے دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے، لیکن وَهَبْتُكَ الآخرہ بالایمان، آخرت تجھے اس وقت دوں گا جب تو دنیا سے ایمان لے کے آئے گا۔ دنیا دی ہے احسان کرتے ہوئے، آخرت میں احسان نہیں ہوگا، آخرت میں آپ کا امتحان ہوگا، آپ کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ کہا وَهَبْتُكَ دنیا بالاحسان، دنیا تجھے دی ہے احسان کرتے ہوئے، لیکن آخرت تجھے دوں گا تیرے ایمان کے بدلے میں، آخرت تجھے دوں گا تیرے ایمان کے بدلے میں۔ میراث تشیع اور عقیدہ توحید کے عنوان سے آج گفتگو کا جو مرحلہ ہمارے 7ویں حصے میں داخل ہوا ہے، اگلے 2 دن کی مجالس انتہائی اہم ہیں، کوشش کیجیے گا کسی کا ناغہ نہ ہو۔ آج کی گفتگو میں آئیں مل کے بیٹھتے ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ نے تعارف کے لیے بھیجا تھا ان ہستیوں کا معیار معرفت توحید کیا ہے۔ بھئی دیکھیں اللہ نے ہمیں کہا، 14 نے ہمیں کہا کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھو، تم ان چلتی ہوئی ہواؤں سے، بہتے ہوئے پانیوں سے، اس چاند کی شبنم سے اور سورج کی کرنوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانو، یہ تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کائنات کی ایک ایک نعمت کو دیکھتا جا، اسے مانتا جا۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، آج تو ہاتھ کھول کے سنو یار،
آج تو ہاتھ کھول کے سنو بھئی، آج تو آل محمد کی معرفت توحید کا معیار بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں کہنا چاہتا ہے، 14 ہمیں کہنا چاہتے ہیں تم اللہ کو پہچانو، تمہارا راستہ اور ہے، تمہارا راستہ اور ہے، تمہارا راستہ یہ ہے من الخلق الی الحق، تم نے مخلوق کو دیکھنا ہے، مخلوق کے خالق کو پہچاننا ہے، تم نے مربوب لوگوں کو دیکھنا ہے، تم نے رب کو پہچاننا ہے۔ یہ تمہارا راستہ ہے کہ تم انسانوں کو دیکھ کر، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، لیکن خبردار یہ تیرا اور میرا راستہ ہے، یہ 14 کا راستہ نہیں۔ تو آؤ مل کے سوال کرتے ہیں کہ اے 14 ہستیاں آپ ہی بتائیں آپ کا راستہ کون سا ہے۔ تو اب ایک ایک کر کے میں 14 کا فرمان سناتا جاؤں گا اور آپ اپنے اپنے مقام پر آل محمد کے اس فرمان کو اپنی ذات کے اندر محسوس کرتے ہوئے لطف لیتے جائیے گا۔ ہمارا راستہ یہ ہے، مخلوق کو دیکھنا ہے، رب تک پہنچنا ہے، بندوں کو دیکھنا ہے، مالک تک پہنچنا ہے، کائنات کو دیکھنا ہے، مالک تک پہنچنا ہے۔ نہ میرے بھائی 14 کا یہ راستہ نہیں، 14 کا راستہ ہے دعائے صبا اٹھا کے دیکھ، تجھے علی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یا من دل علی ذات ہی بے ذات، اے وہ ذات جس کی ذات ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور حسین مولا فرماتے نظر آئیں گے، خبردار رکنا ذرا، حسین کہتے نظر آئیں گے دعائے عرفہ میں، پالنے والے کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، میرے اللہ میں اس شے کو تیرے ہونے کی دلیل کیسے بناؤں جو خود اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے۔ پالنے والے میں کائنات کی مخلوق کو تیری دلیل کیوں بناؤں جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ کمال نہیں ہو گیا بھئی؟ ہمارا راستہ اور ہے، 14 کا راستہ اور ہے۔ وہ توحید بتانے کے لیے آئے تھے، ہم توحید ماننے کے لیے آئے تھے، وہ سکھانے کے لیے آئے تھے، ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ معرفت کرانے کے لیے آئے تھے اور ہم معرفت لینے کے لیے آئے تھے۔ سکھانے والا اور سیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آل محمد کا راستہ اور ہے۔ علی فرماتے ہیں اے وہ ذات جو اپنی ذات پر دلیل ہے۔ حسین مولا فرماتے ہیں پالنے والے میں تیرے وجود پر اس شے کو کیسے دلیل بناؤں جو شے خود اپنے وجود میں تیری محتاج ہے۔ ایک منزل آگے بڑھو، مولا سجاد کیا فرماتے ہیں؟ مولا سجاد کی معرفت کا معیار دیکھیے گا، اور میں نے آپ کے چہرے دیکھنے ہیں کہ مولا کا فرمان سن کر ان چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آتی ہے، ان چہروں کی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں مناجات الذاکرین میں مولا نے فرمایا کہ اے میرے اللہ الہی لو للواجب من قبول امرک لنزہتک من ذکری ایاک، میرے اللہ میں سجاد کہہ رہا ہوں اگر تیرا حکم مانا واجب نہ ہوتا میں سجاد کبھی اپنی زبان پہ تیرا ذکر نہ لاتا۔ الہی لولا الواجب من قبول امرک لنزہتک من ذکری ایاک، پالنے والے تو نے کہا ہے مجھے پکارو، تو نے کہا ہے مجھے یاد کرو، اپنی ان ناقص زبانوں سے میرا نام لو۔ میری اللہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی زبان پر تیرا ذکر نہ لاتا۔ میں کہتا ہوں اگر جملہ یہاں رک جاتا ہزاروں سوال پیدا ہوتے، اور ان میں سے وہ سوال بھی یقیناً ہوتے جو اس وقت آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ مولا نے آخر ایسا کہا کیوں ہے، مولا نے یہ جملہ کہا کیوں ہے، تو لیجئے اس کا جواب بھی مولا کی زبان سے سنیے۔ مولا نے کہا میری اللہ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں لِأَنَّ ذِكْرِي لَكَ بِقَدَرِي لَا بِقَدَرِكَ، میری اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو سجاد تیرا ذکر کرے گا وہ میری طاقت کے مطابق ہے، تیری شان کے مطابق نہیں۔ اللہ اکبر۔
فرمایا جو سجاد ذکر کرے گا وہ میری طاقت کے مطابق ہے، تیری شان کے مطابق نہیں. اس لیے مولانا نے فرمایا اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، اگر کسی کو تحفہ دینا ہو نا، کسی غیر شیعہ بندے کو تحفہ دینا ہو، دعائے کمیل دیا کرو اور دعائے عرفہ دیا کرو. یہ دو دعائیں معرفت توحید کا انسائکلوپیڈیا ہیں. تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ 14 کے دروازے پر آؤ. ان دعاؤں کا ایک ایک جملہ اسے مجبور کرے گا جن کا امام اتنا بڑا عارف ہو. تو آئیے نا ان دعاؤں کو ذرا اور دیکھتے ہیں. ان کے اندر مولا نے اپنی توحید کا کیا کیا معیار بیان کیا ہے. مولا سجاد مناجات العارفین میں فرماتے ہیں، الہی قاصرت الالسن عن بلوغ الثناء کما یلیق بجلالک. میرے اللہ یہ زبانیں قاصر ہیں تیری ثنا کی حدوں کو چھونے تک، ایسی ثنا جو تیری ذات کے جلال کے مطابق ہو. کا زبانیں قاصر ہیں، ان زبانوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تیری ثنا کی انتہا کو پہنچ سکیں. لیکن اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. مولا سجاد فرماتے ہیں حیران، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیران نہ ہوا کرو، دنیا والوں کو بتایا کرو، جب بھی کوئی ملے انہیں بتایا کرو تمہیں خدا کس نے سمجھایا ہے، انہیں بتایا کرو تمہیں توحید کس نے سمجھائی ہے. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو، بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ لولا نا ما عبد اللہ. یاد رکھو اللہ کی عبادت بھی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے، اس کی معرفت بھی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے. نحن الادلاء علی اللہ، ہم اس کی وجود پر ہونے والی دلیلی ہیں. لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی. کون کہتا ہے توحید خشک موضوع ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے زیادہ لذیذ ترین ٹاپک ہے تو وہ توحید ہے. بھی جو ذکر علی کو پسند ہو، جو علی کا محبوب ہو، اس کا ذکر علی والے کو کھٹکنا نہیں چاہیے. اس کا ذکر علی والے کے دل پر گرا نہیں گزرتا، بلکہ وہ تو علی کے اللہ کا ذکر سن کے سجدوں میں اضافہ کر دیتا ہے. علی کے اللہ کا ذکر سنتا ہے، مناجات کی کیفیت بدل جاتی ہے. علی کے اللہ کی معرفت حاصل کرتی ہے، دعاؤں کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کی تو زندگی بدل جاتی ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہ بدلے. یہ وہی تو مولا سجاد ہیں جو دعائے ابو حمزہ صمادی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے اللہ بکا عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی الیک. میرے اللہ میں نے تجھ سے ہی تجھے جانا ہے. میرے اللہ میں نے کائنات کے ذرے ذرے سے نہیں، میں نے تجھ سے ہی تجھے پہچانا ہے. وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو ہی تو ہے کہ جس نے ہماری اپنی طرف رہنمائی کی اور ہمیں اپنی معرفت کی دعوت بھی دی. تو نے دعوت دی ہے آؤ مجھے پہچانو. میرے اللہ تو نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے کہ تو ہم تک پہنچ. اس کے بعد فرمایا الہی لولا انتا لم ادر ما انتا. میرے اللہ اگر تو نہ ہوتا میں سجاد پہچان ہی نہ سکتا تو ہے کون. اس کا مطلب ہے پوری کائنات کے ہر بندے کا راستہ یہ ہے، یہ مخلوق سے خدا تک پہنچتا ہے. تو ان فرمانوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ دنیا والوں کو دے، مخلوق سے رب تک پہنچنا یہ تیرا راستہ ہے، جو رب سے رب تک پہنچے وہ 14 کا راستہ ہے. جو رب سے رب تک پہنچے وہ 14 کا راستہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اے وہ ذات جو اپنی ذات پر دلیل ہے. تو اگر ایک جملے میں کہوں ہمارا راستہ یہ ہے من الخلق الی الحق، اور 14 کا راستہ یہ ہے من الحق الی الحق.
من الحق الی الحق۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے، لیکن یہاں بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر میں نہ بتاؤں یہ دعا جس بندے کے ذریعے پہنچی ہے وہ بندہ کس مقام کا مالک تھا۔ بھئی 14 اپنی امانتیں بھی انہیں ہی دیتے ہیں جو اس لائق ہوں۔ بھئی دعائے کمیل ابن زیاد کو دی تھی، دعا کا نام کمیل نہیں تھا، اس صحابی کا نام کمیل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی مولا نے ظرف دیکھ کے امانت رکھی ہے، اور اس بندے نے اتنی دعا پڑھی، مولا نے کہا تھا دعائے خضر ہے، مولا کے نوکر نے اتنی پڑھی ہے، اب ہر کوئی دعائے خضر نہیں کہتا، دعائے کمیل کہتا ہے، کمیل کی دعا ہے۔ ہر بندے کو یہ اپنی امانتیں نہیں دیتے، ہر بندے کا ظرف ہی نہیں ہے کہ آل محمد کی امانت کو اپنے اندر محفوظ کر سکے۔ ابو حمزہ صومالی بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے بھائی، ابو حمزہ صومالی کا مکان تھا۔ ابو حمزہ صومالی کی دعائیں ابو حمزہ صومالی ہر مومن کو پڑھنی چاہیے۔ معرفت توحید کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ چلیں ابھی آ گئی یہ بات تو ایک اور بات بتاتا جاؤں۔ زندگی میں ایک دفعہ، یہ تحفہ سمجھیے آج کی مجلس کا، ذکر حسین کا تحفہ، بزرگ جوان بچے بیٹھیں گے، دعا کیجیے گا ضرور میرے لیے۔ تحفہ یہ ہے، زندگی میں کبھی موقع ملے دعائے عدیلہ ضرور پڑھیں۔ عین دال یہ لام اور لٹکی ہوئی ہے، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے دعائے عدیلہ۔ کیوں پڑھیں؟ دعائے عدیلہ اگر پڑھنی ہے عربی کے ساتھ بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ بتاؤں کتنے اہم مطالب ہیں۔ جس بندے نے ایک دفعہ بھی دعائے عدیلہ پڑھ لی ہے، مرتے وقت ہمیشہ ایمان کی حالت میں جائے گا۔ مرتے وقت شیطان گمراہ کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی دیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا دکھاتا ہے، اور اللہ سے بھی بندے کو موڑ دیتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں علماء کی محنت پر، جنہوں نے ایسی دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں۔ دعائے عدیلہ میں کیا ہے، توجہ کیجئے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ دعائے عدیلہ میں بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے، پالنے والے تو نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی کافر بھی امانت رکھوائے تو اسے واپس کیا کرو۔ پالنے والے میں کافر نہیں، تیرا ماننے والا ہوں، میں اپنا عقیدہ آج تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیرے محمد کے سوا کوئی ختم رسول نہیں، اور تیرے 14 کے سوا کوئی راہبر نہیں۔ میرے اللہ یہ عقیدہ تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، مجھے لوٹانا اس وقت جب میری آخری سانس چل رہی ہو۔ پالنے والے اس وقت مجھے واپس کرنا جب میری آخری سانسیں ہوں۔ روز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور اپنا سارا عقیدہ اللہ کے پاس امانت رکھوائیں، تاکہ جب آخری سانسیں ہوں تو وہ رب تمہارا عقیدہ تمہارا واپس لوٹائے، اور جب علی تمہارے سامنے آئیں تو سچے عقیدے کے ساتھ جان نکل رہی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، علی کی زیارت ہو۔ میں کہتا ہوں ایسی موت تو روز آئے، ایسی موت تو روز آئے، خدا قسم، جس موت سے علی کا دیدار ملتا ہو، جس موت کے وقت علی جیسا امام مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہو۔ میں کہتا ہوں، میں یہی تو کہتے ہیں بھئی تم جنت اور جہنم پہ مرنے والے ہو، جنت کے لیے باتیں کرتے ہو، تم جہنم کے لیے ان سے بچنے کے لیے باتیں کرتے ہو۔ تم ہم سے پوچھو کہ ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ بھئی ہم تو اس لیے روز عبادت کرتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اگر سارے مجمع کے درمیان علی نے ایک دفعہ کہہ دیا پالنے والے اسے آنے دے، یہ میرا ہے، اس سے بڑی جنت کوئی نہیں، اور معاشر میں اگر علی نے کہہ دیا یہ میرا نہیں، اس سے بڑی جہنم کوئی نہیں ہے۔ یا علی، علی کی رضا سے بڑی جنت کوئی نہیں، علی کی ناراضگی سے بڑی جہنم کوئی نہیں۔ ابو حمزہ صومالی کوئی عام بندہ نہیں تھا جس کو امانت دی ہے۔ تھوڑی سی مجلس آج لمبی بھی ہو جائے تو
اکتفا کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جس بندے کے ذریعے پہنچی ہے تھوڑا سا اس کا ذکر ہو جائے۔ ابو حمزہ صومالی کا اصل نام ثابت بن دینار تھا، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے 3 اماموں کا زمانہ پایا۔ امام سجاد کا بھی نوکر ہے، امام محمد باقر کا بھی غلام ہے، اور امام جعفر صادق کا بھی غلام ہے۔ اور جانیں گے کسی بندے کا مقام جاننا ہو نا کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہے، تو اس کے فضائل 14 کی زبان سے سنو۔ 14 کی نظر میں وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ جب ہم نے 14 معصومین کے فرامین کو دیکھا تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ ابو حمزہ صومالی کا مقام کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں انا ابا حمزہ صومالی فی زمانہ ہی کا سلمان فی زمانہ ہی۔ ابو حمزہ صومالی اپنے دور میں ایسا ہی تھا جیسے سلمان فارسی علی کے زمانے میں، جس طرح سلمان فارسی علی کے زمانے میں۔ ایک قدم آگے بڑھوں، معصوم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو حمزہ صومالی تو اپنے زمانے میں ایسا ہے جیسے سلمان۔ اگلی منظر یہ ہے کہ سلمان فارسی اپنے دور میں ایسا ہے جیسے لقمان حکیم اپنے زمانے میں۔ بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے ابو حمزہ صومالی کی۔ ثابت بن دینار شریعت میں یہ نام لکھا ہے، اور ایسی ایسی اس ہستی کی فضائل و کرامات ہماری زندگی میں آتے ہیں، بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات کہوں گا۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جب کوئی بڑی مدت کے بعد، یہ تمہید میری طرف سے ہے، متن میں نہیں ہے، خیانت نہ ہو جائے، یہ تمہید میری طرف سے ہے، فرمان آگے آ رہا ہے۔ بھئی دیکھیں، کوئی بندہ بڑی مدت سے کسی کو ملے تو بڑے اشتیاق سے ملتا ہے، بڑے پرتپاک طریقے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ مدت کے بعد مل رہے ہیں اتنا زیادہ اشتیاق ہوتا ہے۔ شاید بڑی مدت کے بعد ابو حمزہ صومالی کی ملاقات ہوئی مولا سجاد سے۔ جب کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو ویسے تو پیشانی چومتے، ہاتھوں کو چومتے، ٹھیک ہے، یہاں پر بوسہ دیتے، لیکن منتہی الاعمال یہاں سے متن ہے۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حمزہ صومالی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مولا سجاد سے، کہ مولا آپ اپنا قدم مبارک آگے بڑھائیں تاکہ میں اس پہ بوسہ دے سکوں۔ سنیے گا ذرا، اب کیا ہے؟ یہ تھا اظہار عقیدت، اظہار محبت کا ایک انداز تھا۔ کیا ریکویسٹ کی کہ مولا اپنا قدم مبارک آگے بڑھائیں تاکہ میں اس پہ بوسہ دے سکوں۔ اور جیسے ہی بوسہ دینے کے لیے جھکا، امام نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اسے واپس کر دیا، اور امام کا جملہ یہ تھا، خبردار ابو حمزہ صومالی، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو حالت ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ۔ یا علی، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو حالت تم ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ۔ بھائی جو کر رہا تھا اظہار عقیدت تھا، اظہار محبت تھا، وہ ان کی ولا تقاضا کر رہی تھی کہ وہ قدموں پہ بوسہ دیں۔ دیکھیں، سجدے کا نہیں کہا، پاؤں پہ بوسے کا کہا ہے، لیکن جس کو دے رہے تھے وہ محافظ شریعت تھا۔ یہاں سے سنیے گا، یہ غلط افواہ ہے معاشرے کے اندر کہ شریعت کا راستہ اور ہے، عشق کا راستہ اور ہے۔ یہ غلط جملہ وہ لوگ کہیں جن کے 14 ہستیاں راہبر نہیں ہیں۔ یہ صوفیوں کا نظریہ ہے کہ عشق کا راستہ اور ہے، شریعت کا راستہ اور ہے۔ نہ، یہ ابو حمزہ صومالی کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ 14 تمہاری محبت بھی اسی دائرے میں قبول کرتے ہیں جہاں تک شریعت اجازت دے، جہاں تک شریعت اجازت دے وہاں تک وہ اپنی محبت قبول کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ شریعت کا دائرہ کراس کریں گے، آل محمد نے تمہیں روک دینا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں محبت میں۔ جی میرا دل یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرا من یہ چاہتا ہے۔ آپ کا من کہاں سے آ گیا؟ آپ کا دل کہاں سے آ گیا؟ مانتا 14 کو ہے اور منواتا اپنی دل کی ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا بھئی، 14 کو مانا ہے تو 14 کی ماننی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ وہ ہماری محبت بھی
اسی دائرے میں قبول کرتے ہیں کہ جس دائرے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے آگے نہیں جانے دیتے۔ اب یہاں رک کر ایک آخری بات کہوں گا اور مصائب کی طرف آتے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی تھے، ان کی بیٹی چھت سے گری، جب چھت سے گری ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ توجہ ہے، بازو ٹوٹا تو ظاہر ہے باپ تھے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا اور بیٹی زاروں قطار رو رہی ہے۔ خیر اپنی بیٹی کو لیتے ہیں، جو حکیم تھا ہڈیاں جوڑنے والا، اس کے پاس جاتے ہیں اور حکیم کو کہتے ہیں کہ میری بچی چھت سے گری ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ذرا چیک کرو۔ توجہ کیجیے گا، اب حکیم نے جب اس بازو کو چیک کیا، حکیم نے کہا کہ ابو حمزہ ہاتھ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بالکل ہڈی درمیان سے چور چور ہو کے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، یہ عام طریقے سے جڑنے والی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے جبیرہ کرنا ہوگا۔ جبیرہ مطلب ایک لکڑی باندھ کے، اس دور میں حکیم اوپر پٹی باندھ دیا کرتے تھے، آج بھی پلستر کا سسٹم ہے، اس زمانے میں یہ تھا کہ لکڑی رکھتے تھے اور اوپر کپڑے سے باندھ دیتے تھے۔ اب دیکھیں بچی رو رہی ہے زاروں قطار، باپ تھے، دل برداشت نہیں کرتا، باپ آپ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، اولاد کا دکھ بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا، زاروں قطار بچی رو رہی ہے اور حکیم کیا کر رہا ہے، لکڑی تلاش کر رہا ہے اور ساتھ میں کپڑا تلاش کر رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ باندھوں۔ بس وہ ایک کیفیت ایسی ابو حمزہ پہ طاری ہوئی، آنکھیں بند ہوئیں، رب سے مناجات شروع، کچھ اللہ سے باتیں کی ہیں آنکھیں بند کر کے، دو چار آنسو کے قطرے آنکھوں سے ٹپکے اور آنکھیں اس وقت کھلیں کہ جب حکیم چلایا اس وجہ سے کہ جب لکڑی مل گئی ہے، کپڑا مل گیا ہے، اب وہ ایک بازو کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں بھول رہا ہوں، جو ٹوٹا تھا وہ یہ تھا یا یہ تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ اس لیے تو کہتا ہوں اللہ تمہیں کہتا ہے 14 کے فرمان پہ عمل کر، تجھے زبان سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دماغ میں سوچے گا اللہ پوری کر دے گا۔ تو دماغ سے سوچے گا اللہ تیری بات پوری کر دے گا، تو 14 کا ہو جا، تو ان ہستیوں کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اپنے وجود پہ 14 کے فرمان نافذ کر، پھر دیکھ کائنات کے کام تیری مرضیوں سے کیسے ہوتے ہیں تیری آنکھوں کے سامنے۔ مشکل ہوتا ہے بھئی، اولاد کا دکھ بہت مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا۔ آج 7 محرم ہے عزاداروں، 7 محرم کون سا دن ہے؟ میں راستے میں جب آ رہا تھا ایک منظر دیکھا ہے میں نے، راستے میں آتے ہوئے جو کالے لباس والا مومن ملے گا یا کوئی بھی عزادار ملے گا، وہ نوحے لگا کے نوحے سن رہا ہے یا مجلس سن رہا ہے۔ شیعہ کے علاوہ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں آج کیا ہوا۔ عزاداروں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں نا، آئیے نا ہم تو مل کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی آئے ہوں گے، آئیے مل کے سوچتے ہیں آج کیا ہوا تھا۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، کس نے کس کا پانی بند کیا؟ امت نے امام کا پانی بند کیا، جن کو پانی امام کے صدقے میں ملتا تھا۔ حسین کے صدقے میں اللہ نے پانی دیا، جس کے صدقے میں پانی دیا اسی پہ پانی بند کر دیا۔ عزاداروں بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کی تکلیف برداشت کرنا۔ آپ جانتے ہیں نا ہم روزہ دار لوگ ہیں، روزے رکھتے ہیں نا گھروں میں، جب روزے رکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوگا گھر میں چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے ہیں نا تو ماؤں کی خصوصی نظر ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے اوپر، وہ کیا کرتی ہیں، وہ بار بار بچے کو دیکھتی ہیں کہ بچہ کہیں میرا پیاس سے تکلیف میں نہ ہو۔ بچہ بھی بار بار کہتے ہیں اماں میرا روزہ کب ختم ہوگا، اماں میرا روزہ کب ختم ہوگا۔ تو کچھ مائیں 10، 11 یا 12 بجے ان کو پانی پلا کے یہ کہتی ہیں کہ بیٹا بچوں کا روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے عزاداروں؟ کیوں آدھے دن میں کھلوا دیا؟ کیوں؟ ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا
کہ ان کا بچہ پیاسا رہے، اس پہ شریعت نہیں ہے۔ لیکن آؤ نہ ذرا کربلا میں جن پر پانی بند ہوا، اس میں حبیب جیسے بزرگ بھی تھی، حسین جیسے امام بھی تھے، اکبر جیسے بھی تھے، قاسم جیسے بھی تھے، اون و محمد جیسے بھی تھے۔ ارے جن کا روزہ تم 12 بجے کھلوا دیتی ہو، وہ بول تو سکتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے۔ ارے کربلا میں تو ایک 6 مہینے کا بھی تھا جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آؤ عزادارو چلتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ عاشور کا دن گزر رہا ہے جب حسین مولا نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ عزادارو منظر عجیب تھا، جب اصغر ہاتھوں پہ آیا ہے نا، اس وقت مولا نے آپ کو بڑا یاد کیا ہے۔ عزادارو شیعو اس مقام پہ گریہ ضرور کرنا، جب امام نے آپ کو یاد کیا عزادارو کتنا مشکل مقام تھا۔ جب اصغر کا مصائب سامنے آیا نا، مولا نے خود فرمایا یا شیعتی لیتکن تم فی یوم عاشورا، اے کاش میرے شیعو تم 10 محرم کربلا میں ہوتے۔ مولا ہم کربلا میں کیا کرتے؟ مولا نے کہا تنظرونی کیف استسقی لطفلی، میرے شیعو تم دیکھتے میں حسین ہو کے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا، اور میں حسین ہو کے اصغر کے لیے کیسے مانگ رہا ہوں۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے عزادار، جب کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ عزادارو حسین کی مجبوریاں تھیں، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں تھا، عمر سعد سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں تھا، لیکن عزادارو امام نے آپ کو یاد کیا۔ عزادارو یاد کرنے کے بعد عزادارو اگلا جملہ یہ ہے، جب علی اصغر کو تڑپتے ہوئے فوج کے سامنے لائے ہیں نا عزادارو، امام نے کہا اے کوفیو، اے شامیوں، تمہارا اگر مجرم کوئی ہے نا، میں حسین ابن علی ہوں، اور تمہارا مجرم میں حسین ہوں۔ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تم میں بھی اولاد والے بیٹھے ہوں گے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے حالت یہ تھی، امام نے اصغر کو اٹھایا، رافع یدیہ، اپنے سر سے بلند لے کے گئے۔ اب منظر کچھ ایسا بنا، علی اصغر تڑپ رہے ہیں مولا کے ہاتھوں کے اوپر، اور امام نے فوج کو مخاطب کر کے کہا تم دیکھ نہیں رہے کیفا یتلذا، میرا اصغر کیسے تڑپ رہا ہے۔ عزادارو یتلذا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالو عزادارو پورے زور سے تڑپتی ہے۔ عزادارو جب اتنی بھی طاقت نہیں رہتی نا، کبھی مچھلی اپنے آپ کو دائیں کروٹ گراتی ہے اور کبھی بائیں کروٹ گراتی ہے۔ جب اتنی بھی طاقت نہیں رہتی نا عزادارو، پھر ایک مقام پہ رک جاتی ہے، کبھی معصوم لبوں کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ عزادارو مولا کا جملہ بتا رہا تھا، اصغر کی حالت یہ تھی، ارے 7 محرم کو پانی بند ہوا، اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ 8-9 کو حالت یہ تھی، اصغر کبھی اپنے آپ کو دائیں گراتا تھا اور کبھی بائیں گراتا تھا، اور عاشور کی صبح کی حالت یہ تھی، اب اصغر پنگھوڑے میں چپ کر کے لیٹا ہے، معصوم لبوں کو اور کبھی کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ عزادارو اسی لیے تو کہتے ہیں ظالموں تم نے اسے مارا ہے جسے تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عزادارو امام کا کلام سنا، فوج اشقیاء میں ہلچل مچی، کوئی کہتا ہے حرملا عمر سعد سے پانی دے دے، اور بچے کا کیا قصور ہے، حسین کے لاڈلے کو پانی دے دے۔ عزادارو جب عمر سعد نے دیکھا ہے نا کہ حسین کا کلام سن کے لوگ اپنے منہ دوسری طرف کر کے رو رہے ہیں، اصغر کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، عزادارو اس ظالم نے ایک آواز لگائی اور آواز لے کے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی آواز کو بند کرو۔ عزادارو یہ اعلان ہونا تھا، اس ظالم انسان نے گھٹنا زمین پہ لگایا، ہاتھوں میں کمان کو
को पकड़ा, तीर को कसा। अज़ादारों मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। ये तीर वो उठाया था जो जंगों में इंसानों को नहीं घोड़ों को गिराने के लिए मारा जाता था। अज़ादारों इस जालिम ने तीर मारा, इधर से असगर मुस्कुराया, तीर का लगना था। तारीख कहती है जो भी हत्तिफलो मिनल हुस्न इलल हुस्न, अपने बाबा के हाथों पे एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। ओ बाबा के हाथों पे तड़पता रह गया और ज़िबा करके रख दिया मुसलमानों ने। अज़ादारों ये मंजर ऐसा था। उलमा कहते हैं अगर हुसैन ने अपने बेटे को मजबूती से थामा न होता और जहाँ तक तीर जाता वहाँ तक सगीर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हारा पुरसा कबूल करे। अज़ादारों बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन अज़ादारों जब असगर को उठा के चले हैं ना मौला, अज़ादारों इमाम के चेहरे की हालत बदली। अब उलमा पढ़ा करते हैं अल्लाह ने फ़ौरन जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जा हुसैन को बता तूने अकबर की लाश उठाई है, तेरे चेहरे पे मौत के आसार नहीं थे, तेरे हाथों पे असगर की लाश देख के मुझे यही लगता है तेरे चेहरे पे मौत के आसार हैं। हुसैन मैं तुझसे राजी हूँ, असगर की लाश जमीन। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों थकना नहीं है, 7 मुहर्रम है, पुरसा मेरा दिल चाहता है जी खुल के दिया जाए, जी खोल के अज़ादारों पुरसा दो। अज़ादारों जब असगर को उठाया, अज़ादारों बड़ा मुश्किल वक्त था। मौला ने कटा हुआ गला देख लिया। जानते हैं कौन सा मुश्किल वक्त था? अगला मुश्किल वक्त था जब खैमा करीब आया ना अज़ादारों। अज़ादारों तारीख़ कहती है 6 दफ़ा हुसैन खैमे के करीब गए, फिर कुछ सोच के वापस आ गए, फिर करीब गए, फिर कुछ सोच के वापस आ गए। हुसैन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मैं ज़िबा होए असगर को खैमे में लेके जाऊं। शायद इसीलिए इमाम रुक रहे थे कि खैमे के अंदर दाखिल होते ही सामने सकीना इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन अज़ादारों तारीख़ कहती है 7वीं दफ़ा मौला ने अपनी अबा को उठाया, असगर के चेहरे पे दिया और ज़बान से ये कहते हुए खैमे में दाखिल हुए, रिज़न बे क़ज़ाए ही व तस्लीमन ले अम्रे मौला। अज़ादारों जैसे ही हुसैन दाखिल हुए वही हुआ जिसका डर था। आ गई सामने 4 साल की मासूमा और रो के कहती है बाबा मेरा असगर पानी पी आया। अज़ादारों हुसैन ने जवाब नहीं दिया। हुसैन गुजरते हुए उस माँ के सामने आए जिस माँ को पुरसा देने आए हो। अज़ादारों और रबाब की खिदमत में चलते हैं पुरसा देने। अज़ादारों जब मौला सामने आए हैं ना, मौला ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, अपने हाथों से असगर के चेहरे से अबा हटा दी, असगर को उठा के रबाब के हाथों में रख दिया। अज़ादारों जब रबाब के हाथों पे लाल आया है ना, अज़ादारों ये वो माँ थी जिसने 6 महीने का लाल दिया था ना। इस उम्र में तो माँ की आरज़ू होती है मेरा बच्चा मुस्कुराए, मैं इसके चेहरे पे बोसे दूँ, मैं सुबहान अल्लाह कहूँ। अज़ादारों जैसे ही हाथों में असकर आए ना, अज़ादारों बीबी ने कहा, कुरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह कहता है कि हर माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए। बीबी ने बैन करके कहा असगर और तेरी माँ की मजबूरियां बन गई हैं और मैं तो तुझे 6 महीने भी नहीं पिला सकी। अज़ादारों अगला जुमला ये है, आयतुल्लाह इस्फ़हानी कहते हैं बीबी ने रो के कहा असगर अपनी माँ को माफ़ करना। और माएँ अपने बच्चों से दूध छुड़ाने के लिए मीठी चीज़ देती हैं और तेरी माँ ने तेरा दूध छुड़ाया तेरे मुकद्दर में हुरमला कतीर।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, शहीद हो गए असगर। मुश्किल वक्त था मौला हुसैन पर। हुसैन मौला ने असगर के जसद को हाथों में लिया, ख़याम से पीछे वाली साइड पे आकर तारीख़ कहती है हुसैन ने अपने लाल को ज़मीन पे रख दिया, अपनी तलवार से अपने बेटे की लाश कब्र में दफनाने के लिए कब्र का गड्ढा खोदना शुरू किया। अज़ादारों, आओ मौल के मौला से पूछते हैं, मौला अकबर भी शहीद हुए, कासिम भी शहीद हुए, किसी की लाश को दफनाया नहीं है। इसीलिए शायर जवाब देंगे, ऐ सवाल करने वाले, तू नहीं जानता मेरा असगर कितना नाजुक है। और कल जब करबला में मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता मेरे असगर के वजूद पे घोड़े। अजरुकुम अल्लाह, मैं नहीं चाहता मेरे असगर की लाश पे घोड़े दौड़ें। अज़ादारों, दफन हुआ है ना असगर, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। लेकिन अज़ादारों, आओ मिल के सवाल करते हैं, मौला जिस असगर को छुपाया था, क्या वो असगर बचा? ना मेरे अज़ादार, 11 मुहर्रम का दिन था, जब लाशों से सरों को जुदा करना शुरू किया, जब 71 सर मिल गए हैं ना अज़ादारों, एक सर नहीं मिल रहा था। उमर साद ने कहा, हुरमला तेरी मेहनत ज़ाया जाएगी अगर असगर की लाश नहीं मिलती। अज़ादारों, ये वक्त था जब उमर साद ने हुरमला को हुक्म दिया, हुरमला अपने मकाम से खड़ा हो, अपने साथ खुद बदमाशों को लगा जिनके हाथ में नेज़े हों, जाओ ज़रा करबला के मैदान में खाक में नेज़े मारना शुरू करो, तुम्हें असगर मिल जाएगा। जहाँ नरम ज़मीन आए समझो हुसैन का असगर वही है। अज़ादारों, एक तरफ से नेज़ों वाले चले, दूसरी तरफ टीले पे खड़ी है माँ, चादर लुट चुकी थी, सकीना के कानों से बालियां उतर चुकी थी। 11 मुहर्रम का दिन था अज़ादारों, मंजर कुछ ऐसा बना, जब सकीना ने देखा जालिम हाथों में नेज़े लेकर मेरे भैया को तलाश कर रहे हैं। अज़ादारों, दौड़ के अपनी माँ के पास आती है और आकर कहती है, माँ रबाब, मैंने सुना है माओ की दुआ अल्लाह कबूल करता है। अम्मा अपने हाथ उठा, दुआ मांग, मेरा असगर न मिले। अज़ादारों, रबाब ने हाथ उठाए, लेकिन दूसरी तरफ से एक जालिम ने नेज़ा जमीन में गाड़ा। जब नेज़ा ऊपर उठाया, असगर का सर नहीं, पूरा असगर नेज़े पे सवार था। माँ ने देख के कहा, वाह गुर्बता, असगर तेरी माँ की मुसीबत है। अज़ादारों, मैं कहूँगा बीबियों से झूला बाहर निकालो, उस बीबी को पुरसा दो। मैं कहूँगा उम्मे रुबाब, ये तेरा वो शहज़ादा है जैसे 3 दफ़ा ज़िबा किया गया है। पहले तीर मार के ज़िबा किया, फिर नेज़े पे उठाया, फिर खंजर के साथ सर को तन से जुदा किया। अब मुझे नहीं मालूम 6 महीने का बेटा, उसका चेहरा नेज़े पे कैसे सवार होता है। बीबी सलाम करने आए हैं मस्जिद जमकरान के अज़ादार। मेरे अल्लाह, जिस किसी की औलाद नहीं है, सदका रबाब की उजड़ी झोली का उसे औलाद दे, जो बीमार है शिफा दे। अज़ादारों, आखिरी बात कहने लगा हूँ, आओ उस माँ को सलाम करो। उसकी हालत यही थी, करबला से कूफा, कूफा से लेकर शाम, जब कहीं मौका मिलता था बदमाश जानबूझ के असगर का सर माँ के सामने ले आते थे। मैं कहूँगा रबाब, और तेरी अपनी किस्मत, और तेरा 6 महीने का असगर और नेज़े